صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق محمد رب عالمین آپ مومنین کی عزاداریوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دے اور جس مقصد سے فرش ادا پر جمع ہیں اس مقصد میں بھی ہم سب کو کامیابی اور کامرانی عطا کرے. معذرت کہ آج پھر سے لیٹ ہو گئے کیونکہ 3 مجالس تھیں آج صبح، تو پہنچتے پہنچتے تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے اور آدمی لیٹ بھی ہو جاتا ہے. لیکن جس طرح دن بڑھتے جاتے ہیں ظاہر انسان ہے اس کا گلا بھی بیٹھتا جاتا ہے، لیکن لاؤڈ جو ہے دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے. اب نہ اسٹینڈ صحیح ہے نہ لاؤڈ صحیح ہے، تو ظاہر ہے نہ آپ کو مزہ آئے گا نہ ہمیں مزہ آئے گا. سب آپ پڑھیں محمد آدمی. بس لاؤڈ کی آواز کی کم کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی توجہات کے طالب ہیں کہ آپ اپنی توجہات سے ہمیں بھی حوصلہ دیں گے اور ہم انشاءاللہ آپ کو حوصلہ دیں گے. تو آواز سے بلند سے بات پڑھیں محمد. ہم ہر روز آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ خدا اس بندے کے دل میں نور ڈالتا ہے جس کے دل میں احترام امام ہے، اس کے دل میں ہدایت کا نور ڈالتا ہے جس کے دل میں امام کی ولایت اور اہل بیت کا ادب اور احترام ہے. جب تک دل میں ادب نہیں، احترام نہیں، تو کچھ قبول نہیں. 2 دن سے ہم گفتگو کر رہے ہیں نور پر اور بشر پر کہ اہل بیت ہم جیسے بشر نہیں. دیکھیے میں نے کہا بشر ہیں لیکن ہم جیسے بشر نہیں. بشر ہونے سے انکار نہیں ہے، بشر ہیں لیکن ہم جیسے بشر نہیں. وہ نوری بشر ہیں، ہم خاکی بشر ہیں. مختلف سوالات کیے گئے لیکن میں کوشش کروں گا تاریخ اہل بیت سے ثابت کروں کہ ان میں اور ہم میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ان کے جسم میں، ان کی نگاہوں میں، ان کے چلنے میں، ہر چیز میں فرق ہے. کل ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ نبی کی زوجہ اپنے والد کو اپنے بستر سے اٹھا دیتی ہیں یہ کہہ کے کہ بابا یہ معصوم کا بستر ہے، تو غیر معصوم ہے، تو کبھی اس بستر پہ آ نہیں سکتا. آج تھوڑا شیطان کا تعارف کروا دوں کہ شیطان بنا کیوں، اس کے شیطان بننے کی وجہ تھی کیا. سورہ حجرات میں ارشاد جو خدا نے کہا شیطان آدم کو سجدہ کر، کہ خدا یہ بشر ہے، یہ کیا ہے؟ بشر ہے، میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ جب ملائکوں کو کہا اے ملائکو تم سجدہ کرو، کہنے لگے اے خدا یہ زمین میں فساد کرے گا، اے خدا یہ زمین میں گناہ کریں گے، اے خدا یہ زمین میں خون ریزی کریں گے، ہم اس مٹی سے بنے ہوئے بشر کو کیسے سجدہ کریں؟ اللہ نے کہا جو اس میں ہے وہ تم میں نہیں، جو ہم نے اس کو عطا کیا ہے وہ تم میں نہیں. کہا کیا مطلب؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو مجھے پتا ہے وہ تجھے پتا نہیں. اب ملائکہ نے کہا اے خدا جو تجھے پتا ہے بتا دے تاکہ ہمیں بھی پتا چل جائے کہ تجھے کیا پتا ہے. کہ اگر پوچھنا ہے تو جا کے آدم سے پوچھو کہ میں نے اسے کیا دیا ہے. قرآن کہتا ہے علم الآدم اسماء کلہا، آدم کے پاس ایک چیز تھی جو ملائکوں کے پاس نہیں تھی، ایک چیز کی معرفت تھی جو ملائکوں کے پاس نہیں تھی. کہا وہ کون سی چیز تھی؟ کہا علم اسماء تھا. آدم کے پاس ہے، کہنے لگے تمہارے جسم میں کیا ہے، تمہارے وجود میں ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے ہمارے اوپر افضلیت بخشی، جس کی وجہ سے تمہارے اوپر اللہ نے ہمیں سجدہ کروایا۔ اب حضرت آدم ان کو اسماء کا تعارف کرواتے ہیں، کہا جن کو میں جانتا ہوں ان کو تو نہیں جانتے،
جن کی معرفت میرے دل میں ہے ان کی معرفت تمہارے دل میں نہیں ہے. کہا وہ کون سی چیز ہے جسے تو جانتا ہے؟ کہا یہ دیکھ، یہ ہے محمد، خدا ہے محمود. کہا یہ ہے محمد، خدا ہے محمود. خدا ہے فاطر السماوات، یہ ہے فاطمہ. خدا محسن ہے، وہ ہے حسن. خدا قدیم الاحسان ہے، یہ ہے حسین. اور اس کے برعکس سمجھایا کہ یہ دیکھ، یہ ہے خدا، یہ ہے محمد. وہ ہے علی الاعلی، یہ ہے علی. کہ جب ان کو دیکھا، جب ان کی فضیلت کو دیکھا، کہ جن کا نور آدم کے دل میں ہے جو ہمارے دل میں نہیں ہے، بس دیکھا وہیں پر جھک گئے، سلام کر دیا، سجدہ کر دیا. لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا. ابلیس کیوں ابلیس بنا؟ یعنی ابلیس جب تک آدم کو بشر سمجھتا رہا ملعون بن گیا. جب تک ان کی بشریت تک رکا رہا، جب تک ظاہری جسم کو دیکھتا رہا، ابلیس ابلیس رہا، رجیم بن گیا. لیکن جب ملائکوں نے آدم کی بشریت سے بڑھ کر اس کے نور کو دیکھا تو رحمت للعالمین بن گئے. خدا نے قیامت تک قانون بنا دیا کہ جو ان کی بشریت کو دیکھ کر رک جائیں وہ رجیم ہیں، جو ان کی بشریت کو دیکھ کے نہ رکیں، آگے بڑھ جائیں، وہ رحمت للعالمین ہیں. ان کے اوپر اب چلیے ایک اور واقعہ بتاتا آپ کو. چلو صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے کریم امام ہیں جن کا نام ہی ہے کیا؟ ہادی. وقت کے بادشاہ نے بھیجا متوکل نے لے کر آؤ. میں امام کو بدنام کرنا چاہتا ہوں. اس نے کیا کیا؟ اپنی دربار میں کہا جیسے امام ہادی دربار میں آئے تو کوئی بھی ان کے احترام میں نہ اٹھے. سپاہیوں کو منع کیا کہ دروازہ نہیں کھولنا، کہ پردوں کو نہیں ہٹانا. جیسے آئے خود دروازوں کو کھولیں، خود پردوں کو ہٹائیں تاکہ امام کی وہ احترامی ہو. اب ایک شخص کو بھیجا کہ جا کر لے کر آؤ امام ہادی کو. یہ جاتا ہے، کتاب میں پریشان تھا یہ کون سا امام ہے جس کے دربار میں اتنی پلاننگ کی ہوئی ہے کہ آ جائے تو دروازے نہیں کھولنے، پردے نہیں اٹھانے، احترام میں اٹھنا نہیں ہے. کتاب میں لینے گیا امام ہادی کو. جیسے امام ہادی کو لینے گیا دروازہ کھٹکھٹایا، غلام دروازے پر آیا. میں نے پوچھا ہادی کہاں ہیں؟ اس نے اشارہ کیا کہ ایک قبر کھدی ہوئی تھی، اس قبر میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہے تھے. ایک قبر کو کھودا ہوا تھا، امام اندر تھے، مصلی بچھائے ہوا تھا. کہ جیسے میں گیا میں نے کہا آپ ہادی ہیں؟ کہ ہم ہی اللہ کی حجت ہیں، ہم ہی ہدایت دینے والے ہیں، کہ آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے. کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. کہ امام نے اپنی دستار اپنے سر پر رکھی، عبا پہنی، قبا پہنی، عصا کو ہاتھ میں لیا. اب قبر سے نکلے، اس کے آگے آگے چلنے لگے. کہتا ہے اے مولا کیا میں آپ کو راستہ دکھاؤں یا آپ کو راستہ پتا ہے؟ مولا نے کہا راستہ میں دکھاؤں گا کیونکہ میرا نام ہے ہادی. تمہارا نام ہادی نہیں کہ تم مجھے راستہ دکھاؤ، کہ راستہ میں دکھاؤں گا. اب دیکھتا جا. کہتا جیسے امام کو لے گیا میں نے اس کی تقویٰ دیکھی، میں نے اس کی ہیبت دیکھی، اس کے چہرے کا نور دیکھا. اب رہا نہ گیا، امام کے سامنے کانپ رہا تھا، ادب سے سر کو جھکا کے چل رہا تھا. کہ جیسے امام دربار میں پہنچے بس جیسے ہی ان کے قدم دربار میں پڑے دروازے خود بخود کھلتے ہوئے چلے گئے. جیسے امام آئے، امام کے آنے سے دروازے کھلتے ہوئے چلے گئے، پردے خود بخود ہٹ گئے. جنہوں نے یہ سوچا تھا امام کے احترام میں نہیں اٹھیں گے، کہ اس طرح لگ رہا تھا کوئی ہاتھ سے پکڑ کے سب کو اٹھا رہا تھا. سب امام کے احترام میں کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ متوکل بھی کھڑا ہو گیا کہ مولا آ جائیے تخت حکومت پر بیٹھیے. امام نے کہا تخت پہ بیٹھنا تمہارا کام ہے، ہم ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں. ممبر ممبر رسول ہمارے لیے بنا ہے، تخت تمہارے لیے بنا ہے. اب اس نے کہا کیا کروں؟ کہتے خاتون تھی اس زمانے میں جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں زینب ہوں، میں مولا علی کی بیٹی زینب ہوں. متوکل کو پتا چلا کہ اب لائیں تاکہ مولا ثابت کریں یہ زینب نہیں ہے.
اب دیکھیے مولا کیسے ثابت کرتے ہیں، اس میں فرق بھی چھپا ہوا ہے کہ اہل بیت میں اور تم میں کیا فرق ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہماری طرح بشر ہیں بشر ہیں بشر ہیں، ایک کل اعتراض ہوا بھائی اگر بشر نہیں ہے تو کربلا میں ان کو پیاس کیسے لگی؟ ہاں ہماری طرح پیاس لگی شہیدوں۔ کل میں نے آپ کو سمجھایا، دوبارہ اس کو نوٹ کر دوں، قبلہ اگر مولا حسین چاہتے تو اپنے پاؤں کی انگلیوں سے چشمے جاری کر دیتے۔ اسماعیل نے جاری نہیں کیے تھے، موسیٰ نے جاری نہیں کیے تھے، مولا علی نے جاری نہیں کیے تھے۔ کیا قدرت ہے لیکن امتحان کا وقت تھا، قدرت ہے لیکن امتحان کا وقت تھا۔ کیا خدا کے پاس قدرت نہیں؟ آج اتنے لوگ خدا کا انکار کر رہے ہیں، کیا تو پھر آپ کل خدا کی قدرت میں اعتراض کریں گے کہ خدا کے نبیوں کو مار رہے ہیں، اللہ کے ولیوں کو قتل کر رہے ہیں، جو ہم شیعہ حق پر ہیں ہمیں مار رہے ہیں، خدا چپ بیٹھا ہے؟ بھائی دنیا دار الامتحان ہے، یہاں نبی ہو عام انسان ہو ولی ہو، جو بھی دنیا میں آتا ہے اس سے امتحان لیا جائے گا۔ جب تک امتحان نہیں تب تک درجہ نہیں۔ نبی تب بنتا ہے جب امتحان دے۔ محبت دیکھیے، عشق کا تقاضا ہے نا، عشق میں جو مٹ جائے اسے عاشق کہتے ہیں۔ انہوں نے خود کو ان کی راہ میں مٹا دیا کہ خدایا خون کا قطرہ کیا ہے، بدن کیا ہے، ایک ایک ذرہ ذرہ تمہارے لیے اپنے وجود کا ہم مٹا دیں گے، ہم مٹ جائیں گے لیکن تمہارے نام کو زندہ رکھیں گے۔ اس میں بڑی بات تو نہیں ہے لیکن چھوٹے چھوٹے اعتراضات ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے۔ اب جیسے اس خاتون کو بلایا گیا، کہا کہ میں زینب ہوں، ہر 100 سال کے بعد زلیخا کی طرح میں بھی جوان ہو جاتی ہوں۔ میں زینب ہوں، کس کی بیٹی؟ علی کی بیٹی۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، جو علی ہیں اور اولاد علی ہیں ان میں اور دوسروں میں مولانا کا ایک فرق اللہ نے رکھا ہے، جو علی ہیں اور اولاد علی ہیں خدا نے ان میں ایک فرق رکھا ہے۔ کہ کیسا فرق ہے؟ تم زینب ہو نا؟ کہا میں زینب ہوں۔ کہ ہمارا گوشت حیوانوں پر حرام ہے، ہمارا گوشت اللہ نے حیوانوں پر کیا کیا ہے؟ حرام۔ کہ کبھی کوئی حیوان معصوم کے بدن کو نہیں کھا سکتا، لیکن تمہارے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ معصوم کے بدن کو حیوان نہیں کھا سکتا۔ جب حضرت یوسف کے بھائی آئے نا حضرت یعقوب کے پاس، کہ بھیڑیا کھا گیا، حضرت یعقوب نے بھیڑیے کو بلایا، کہ تو نے کھایا یوسف کو؟ کہ نبی خدا آپ کو تو پتا ہے آپ کا بدن مجھ پہ حرام ہے، مجھ میں ضرورت نہیں ہم آپ کے نبی آپ کے بیٹے کے بدن کو کھائیں۔ مولا نے کہا علی پر، علی کی اولاد پر حرام ہے کسی حیوان کو اس کا گوشت کھائے۔ کہا تو زینب ہے نا؟ کہا میں ہوں۔ متوکل کے پاس ایک بڑا پنجرا تھا جہاں پہ شیر درندے رہا کرتے تھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو زینب ہے اندر چلی جا، اگر شیر نے تجھے نہیں کھایا میں بھی مانوں گا تو میری پھوپھی زینب ہے، لیکن اگر شیر نے کھا لیا اس کا مطلب تو زینب نہیں ہے۔ اب جیسے موت کی باری آئی نا، اب بڑبڑانے لگی، کہنے لگی مولا اگر آپ سچ کہتے ہیں تو آپ جا کر دکھائیے، کہ اگر سچ کہتے ہیں آپ کے بدن کو حیوان نہیں کھاتے آپ جا کر دکھائیے۔ امام نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ مولا پنجرے میں جاتے ہیں، اب متوکل خوش ہو رہا ہے کہ شیر تو کھا جائے گا نا، میرا قصہ ختم ہو گیا، امام مر جائیں گے، مقابلہ بھی ختم، ہر چیز ختم۔ کہ جیسے مولا پنجرے میں اندر جاتے ہیں تمام شیر مولا کے سامنے آ کے جھک جاتے ہیں۔ تمام تر حیوان قدموں میں جھک جاتے ہیں۔ مولا نے کہا اب تو بھی آ، میں دیکھوں تیرے سامنے جھکتے ہیں کہ نہیں جھکتے۔ کہ آپ سچ بول رہے ہیں، میں زینب نہیں ہوں، میرے بدن کو یہ کھا جائیں گے۔ تو خود کو علی جیسا کہنے والوں، خود کو نبی جیسا ماننے والوں، کسی شیر کے سامنے چلا جا، اگر نہیں کھائے تو ہم کہیں گے تو علی جیسا ہے، لیکن اگر تیرے بدن کو کھا لے، یہ کتا کاٹ دیتا ہے تو 24 دن میں تیری موت ہو جاتی ہے۔ تیرا بدن اتنا کمزور ہے کہ کتے کے سامنے بھی برداشت نہیں ہے، مچھر کاٹ لیتا ہے تو تمہیں ڈینگی ہو جاتی ہے، اور ایسی ڈینگی ہے کہ 3 سال ہو گئے حکومت پریشان ہے، بچا نہیں سکتے، اور یہ انسان کہہ رہا ہے میں اہل بیت جیسا، اور میری نظر میں نہ اس کا ایمان کامل ہے نہ اس کی ولایت کامل ہے۔ دیکھیے اہل بیت کے مقام کو سمجھیے، ذرہ برابر ان کا مقام آپ کے ذہن میں کم ہو گیا، خدا را جانیے نہ نورانیت ملے گی، نہ دین ملے گا، نہ ایمان ملے گا۔ انہی کے صدقے میں کائنات چل رہی ہے، انہی کے فیض میں ہمیں سب کچھ مل رہا ہے۔ انہی کا اگر عقیدہ خراب ہو تو پھر نہ ایمان کمپلیٹ ہے نہ انسان کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اس دن میں نے آپ کو ایک سلونی کا واقعہ بتایا تھا، آج ایک اور واقعہ بھی بتا دوں کہ مولا ہادی بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے بابا علی جو ہیں وہ سلونی کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ کہا میں بھی دعویٰ کر دوں گا آج۔
سلونی قبل ان تفقدونی. اب مولا بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جاتا اور دعویٰ کرتا ہے کہ لوگوں علی کے بیٹے کے سامنے دعویٰ کر رہا ہوں, جو پوچھنا ہے پوچھو, مجھے سب کچھ پتا ہے. اس نے دعویٰ کیا. مولا کا ایک مومن بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا ٹھیک ہے دعویٰ کیا ہے نا. کہاں کیا ہے؟ کہ سب کچھ بتاؤ گے؟ کہاں سب کچھ بتاؤں گا. کہ ٹھیک ہے یہ بتاؤ کہ انبیاء پر حج واجب ہے یا نہیں ہے؟ انبیاء پر. اس نے کہا یہ کون سا سوال ہے, حج تو سب پر واجب ہے. اس نے کہا نہیں, بتاؤ واجب ہے یا نہیں ہے. تم نے دعویٰ کیا ہے تو دعوے کو ثابت بھی کرو. کہاں واجب ہوگا؟ کہ ہوگا نہیں, بتاؤ ہے یا نہیں ہے. کہاں واجب ہے انبیاء پہ, حج واجب ہے. کہا ٹھیک ہے سب انبیاء نے حج کیا تھا, سب پہ واجب تھا. اس نے کہا ہوگا. کہ نہیں ہوگا نہیں, بتاؤ ہے یا نہیں ہے. سلونی کا دعویٰ ہے نا, بتاؤ ہے یا نہیں ہے. کہاں سب پہ واجب ہے. کہ یہ بتاؤ آدم نے حج کیا تھا یا نہیں کیا تھا. تم جو کہتے ہو سب پہ حج واجب ہے, اتنا بتاؤ آدم نے حج کیا تھا نہیں کیا تھا. اب پھنس گیا کہ یہ ٹیڑے پھیڑے سوال کر رہے ہو, میری سمجھ سے تھوڑے باہر ہے. اب دعویٰ کیا ہے تو دعوے پہ اترو بھی نا, صرف دعویٰ کرنا تو کافی نہیں ہے, علم بھی ثابت کرو. کہ حج کیا تھا نہیں کیا تھا. کہاں آدم نے بھی کیا تھا. کہ اتنا بتاؤ حج کرتے وقت سر کے بال اتارنا واجب ہے, کیا آدم نے بال اتارے تھے یا نہیں اتارے تھے. اس نے کہا جب سب پہ واجب ہے تو آدم نے بھی اتاریں گے. کہ اتنا بتاؤ اس وقت کوئی نائی نہیں تھا, آدم کے بال کس نے اتارے تھے. بتا آدم کے بال کس نے اتارے تھے. کہ یہاں پہ میرا علم ختم ہو گیا, مجھے نہیں پتا کس نے اتارے تھے. کہ اچھا جو علی کا بیٹا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے, جس کے بابا نے دعویٰ کیا سلونی قبل تفقدونی, کہ اس سے پوچھ لیتے ہیں. مولا سے پوچھا کہ مولا آپ کو پتا ہے. مولا نے کہا ہمیں تو ہر چیز کا پتا ہے. ملتا ہے ایک ملعون امام کے پاس ہے ابن سعد کا بیٹا, ابن سعد کا جو والد تھا وہ مولا علی کے پاس آیا. مولا نے جب دعویٰ کیا سلونی قبل تفقدونی, پوچھو جو پوچھنا ہے. آج میری ممبر سلونی پہ بیٹھا ہوں, میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. تو آسمان زمین سے بڑا ہے, اور جو جہاں زیادہ رہتا ہے وہاں کے راستوں کو زیادہ جانتا ہے. علی اس لیے کہہ رہے میں آسمان کے راستوں کو, کیوں علی آسمانوں پہ زیادہ زمین پہ کم رہے ہیں. زمین پر مثال دی نا کہ تم علی کی 60 سال کی عمر کو دیکھ رہے ہو, لیکن بولا آسمانوں پہ زیادہ زمین پر کم. علی آسمانوں پہ پہلے تھے, زمین پہ ولادت بعد میں ہوئی. بڑا قیمتی جملہ کہہ گیا ہوں, آسمانوں پہ پہلے تھے, زمین پہ ولادت بعد میں ہوئی. اب سوال کیا کہ یا علی آپ نے دعویٰ کیا, بتا دیے میرے سر میں بال کتنے ہیں. مولا نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں بتا بھی دوں تیرے سر میں بال کتنے, مجھے یہ بتا تیرے بالوں کو گن کر تصدیق کون کرے گا کہ میں نے صحیح کہا ہے کہ تیرے سر میں بال کتنے. اگر 1000 کہہ دوں گنے گا کون تیرے سر کے بالوں کو. سر کو جھکایا. مولا نے کہا یہ تو نہیں بتاؤں گا تیرے سر میں بال کتنے, لیکن اتنا بتا دوں تیرے ہر بال میں ایک شیطان چھپا ہوا ہے. تو جس نے بھی اہل بیت سوال جواب دیا. اب مولا سے پوچھا کہ آپ بتائیے حضرت آدم کے بال کس نے اتارے تھے. کہ آپ بھی سلونی کا دعویٰ کرتے ہیں. مولا نے کہا میں سلونی کا دعویٰ نہیں کرتا, سلونی کا دعویٰ صرف میرے بابا علی نے کیا تھا, لیکن میں اسی باپ کا بیٹا ہوں, جو وہ جانتے تھے وہی میں جانتا ہوں. جو پوچھو گے بتاؤں گا. کہ بتائیے. مولا بتاتے ہیں جب حج کا وقت ہوا, جب حضرت آدم نے صحیح کرنا چاہا, حج کرنا چاہا, تو جب صحیح کا وقت ہوا تو جبرائیل نازل ہوئے, کہنے لگے آدم یہ وہی 2 پہاڑیاں ہیں جہاں پر جناب ہاجرہ ایک تمہاری اولاد میں سے جناب ہاجرہ آئیں گی اور ان کے نبی ہوں گے, اس کے بیان صحیح کریں گی. تو انہوں نے جب آدم کے بال اتارنے کا وقت ہوا تو حضرت جبرائیل آسمان سے ایک عقیق لے کر آئے. اس عقیق کو آدم کے سر پہ گھمایا, ان کے بال اتر گئے, اور کہا جہاں جہاں تک اس عقیق کا نور گیا وہاں وہاں تک حرم الہی بن گیا, وہاں اللہ کا حرم بن گیا. اور وہیں پہ قبور معصومین بھی ہے, اور مولا علی کا وہیں پہ گھر بھی ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. یہ ہے مقام اہل بیت. اور یہ کہہ دینا کہ اہل بیت ہم جیسے ہیں, نبی ہم جیسے ہیں, خدا را ایسا نہ کہیے, اس سے گناہ بھی ہوتا ہے, انسان کا عقیدہ خراب بھی ہوتا ہے. اب آئیے امام رضا کی طرف چلتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولا رضا بھی بڑے کریم امام ہے, مولا رضا بھی بڑے مہربان امام. نام ہی رضا ہے, یعنی سب سے جلد راضی ہونے والا.
کتنی بھی غلطیاں کی ہوں، کتنی بھی خطائیں کی ہوں، لیکن امام کے پاس چلے جاؤ، ایک واسطہ دے دو مولا معاف کر دیتے، ایک واسطہ دے دو امام راضی ہو جاتے۔ امام رضا کیا فرماتے ہیں؟ مامون نے بھی یہی کام کیا کہ آج ایسا کام کروں گا کہ امام کا چہرہ اتر جائے، ایسا کام کروں گا کہ ریاض باللہ امام کی عزت کم ہو جائے۔ اس نے دربار میں سب کو بتا، امام کو کہتے تھے عالم آل محمد۔ کیا کہتے تھے؟ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ امام نے سب اماموں سے زیادہ مناظرے کیے تھے، اور جتنے شیعوں کے فرقے تھے، تقریباً شیعوں کے اندر 13 فرقے تھے، امام رضا کے بعد تمام تر فرقے ختم ہو گئے، صرف چند فرقے رہ گئے۔ یعنی عالم آل محمد کہتے تھے، انہوں نے اتنا مناظرہ کیا۔ اب انہوں نے یہودیوں کو بلایا، مسیحیوں کو بلایا، مسیح آ گئے، اور یہ آپ کو جو سلسلہ ہے نا کہ توحید، نبوت، امامت، قیامت، یہ جو سلسلہ ہے یہ امام رضا کا دیا ہوا سلسلہ ہے۔ مولا رضا نے یہ سلسلہ ہمیں سکھایا ہے۔ سب سے پہلے مولا نے توحید کو زور دیا، مولا نے کہا توحید۔ اب جو مسیح آئے ہوئے تھے ان کی توحید صحیح نہیں تھی، امام نے بحث شروع کی، کس کی؟ توحید کی۔ اب مولا فرماتے ہیں میں نے سنا ہے ان کا عقیدہ آپ کو پتا ہے، کہتے حضرت ایک روح القدس خدا، اور عیسیٰ کہتے ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا۔ اب مولا فرماتے ہیں میں نے سنا ہے تمہارے نبی حضرت عیسیٰ اپنی عبادتوں میں اور روزوں میں چور تھے، اپنی عبادتوں میں اور نماز میں کیا تھے؟ چور تھے، زیادہ نہیں عبادتیں بڑھ گئی۔ ان کو غصہ آ گیا کہ کس نے کہا کہ آپ عالم ہیں؟ آپ سے مناظرے کے لیے بولا، کس نے کہا کہ آپ عالم ہیں؟ غصے میں آ گئے کہ حضرت عیسیٰ سارا دن سفرے پہ کچھ نہیں کھاتے تھے، سارا دن روزہ رکھتے تھے، پوری رات سوتے نہیں تھے، پوری رات عبادتیں کرتے تھے۔ مولا نے کہا اتنی عبادتیں کرتے تھے؟ کہا ہاں۔ کہا جو عبادت کرتا وہ ابن اللہ نہیں ہوتا، وہ عبداللہ ہوتا ہے۔ کہا جو عبادت کرو اسے ابن نہیں کہتے، عبد کہتے ہیں، اسے بیٹا نہیں کہتے، بندہ کہتے ہیں۔ اتنا کہا بیچارے چپ ہو گئے۔ اب مولا یہودیوں سے مخاطب ہوئے، کہا یہودیوں تم سوال کرو گے یا میں بتاؤں تمہارے سوال کیا ہیں؟ اپنے علم پہ اتنا گھمنڈ ہے۔ مولا نے کہا ہاں۔ کہ اتنے حاضر جواب آپ کیسے ہیں؟ کہ ہمارا علم لدنی ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کہ اچھا بتاؤ لوگوں کو۔ کہا اے لوگوں میں ان سے سوال کرتا ہوں۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں تمہاری توریت کو، تم سنو۔ اے یہودی کھڑے ہو جاؤ، دیکھو کہ میں تمہاری توریت کو صحیح پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا، اور لوگوں کو بتاؤ، گواہی دینا کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا۔ مولا نے کہا کھولو توریت کو۔ اس نے توریت کو کھولا، مولا نے پڑھنا شروع کیا۔ مولا نے کہا فلاں دایاں صفحہ میں فلاں سے پڑھ رہا۔ مولا نے پڑھنا شروع کیا۔ یہودی پریشان ہو کے کہنے لگا مولا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نے توریت کو کہاں سے کھولا ہے، کہ آپ وہیں سے پڑھ رہے ہیں جہاں سے میں نے کھولا ہے۔ مولا نے کہا ہمیں کیسے پتا نہ، ہمیں حجت اللہ، ہم ہیں اللہ کی حجت، ہمارا علم ہے لدنی، ہمیں ہر چیز کا پتا ہے۔ مولا نے پڑھنا شروع کیا۔ اب یہ پریشان ہو گیا، توریت کو بند کیا، لوگوں کو کہا اے لوگوں اس کو مجھ سے زیادہ توریت آتی ہے، یہ تو اس طرح پڑھ رہا ہے جس طرح موسیٰ پڑھا کرتے تھے۔ اب مولا نے کہا تمہارا ایک عقیدہ ہے نا صرف حضرت موسیٰ کو مانتے ہو، کہ دوسرے نبیوں کو کیوں نہیں مانتے؟ کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں نہیں مانتے آپ لوگ؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے پاس معجزے تھے، دوسرے نبیوں میں وہ معجزے نہیں تھے۔ اب مختصر کروں گا کیونکہ مجھے تبلیغ کی طرف تھوڑا فراہمی دروی طرف جانا ہے۔ کہا کہ حضرت موسیٰ کے پاس کیا تھے؟ معجزے تھے، دوسرے نبیوں کے پاس معجزے نہیں تھے۔ امام نے کہا کس نے کہا نہیں معجزے نہیں تھے؟ حضرت موسیٰ کے پاس 2 معجزے تھے۔ کون سے؟ ید بیضا، جب جیب سے ہاتھ نکالتے تھے تو ہاتھ میں کیا ہوتا تھا؟ نور ہوتا تھا۔ ایک عصا تھی، عصا کو پھینکتے تھے اژدہا بن جاتا تھا اور کھا جاتا تھا۔ کہا دوسرے نبیوں کے ساتھ معجزے نہیں تھے۔ مولا نے کہا کیوں نہیں معجزے تھے؟ کھولو اپنی کتاب کو، پڑھو توریت کو، انجیل کو۔ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، ان کے پاس مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ تھا۔ اس نے کہا ہم نے دیکھا نہیں، آپ کی باتیں ہیں، ہم نے تو آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ کہ ہمارے نبی سورج کو 2 ٹکڑے کر دیتے تھے، چاند کو پلٹا دیتے تھے، کہ ہم نے دیکھا نہیں، آپ کی کہنی ہوئی باتیں ہیں۔ مولا نے کہا کیا تو نے موسیٰ کو دیکھا تھا؟ کیا تو نے موسیٰ کے معجزے دیکھے تھے کہ آج مان رہا ہے؟ کہ نہیں، اس کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے تم نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ کے 12 نقیب تھے، 12 جانشین تھے؟ کہ ہاں پڑھا ہے۔ جب پریشان ہو گیا کہ آپ کو اتنا کیسے پتا کہ ان کے 12 نقیب تھے؟ مولا نے کہا ان 12 نقیبوں میں سے 8واں رضا میں ہوں۔
محمد بلند تر آٹھواں جو جانشین ہے وہ میں ہی حجت خدا. اتنا کہنا تھا. اب مامون اٹھا اور اس نے کہا کہ چلو چلو اٹھو اٹھو, تم امام رضا کی بے احترامی کر رہے ہو, عجیب غریب سوال کر رہے ہو. چہرہ بگاڑ کے اٹھ کے چلا گیا. اور جب امام اٹھے تو امام کا چہرہ سرخرو تھا, بلند تھا. سارے مسیح امام پر ایمان لیا. دیکھیے یہ مقام ہے اہل بیت. لیکن ہم نے اہل بیت کی زندگی کو نہیں پڑھا, اہل بیت کے مقام کو نہیں پڑھا. اگر پڑھیں گے تو دنیا بھی آباد ہوگی, آخرت بھی آباد ہوگی. جتنا پڑھیں گے اتنی عقیدت آپ کی اہل بیت سے بڑھ جائے گی. اب آئیے مولا رضا کے پاس کچھ شیعہ مولا سے ملنے آئے. دروازہ کھٹکھٹایا. اب اصالت نے دروازہ کھولا. کہتے مولا کو مولا آپ کے شیعہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. مولا نے کہا ابا سالت ان کو جا کر کہہ دو میں تم سے ملنا نہیں چاہتا. واپس چلے گئے. دوسرا دن وہ آئے کہ ابا سالت مولا کو دو مولا آپ کے شیعہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. مولا نے کہا ابا سالت کہ میں ان سے ملنا نہیں چاہتا. تیسرے دن آئے, رونے لگے. ابا سالت بڑی دور سے آئے ہیں, بڑا عشق امام ہے, مولا کو کہہ دو مولا ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں, آپ کے چاہنے والے ہیں, آپ سے محبت کرنے والے ہیں. اتنا کہنا تھا. امام نے کہا اندر بلا دو. اندر آئے. کہنے لگے مولا 2 دن در سے واپس کر دیا, آج کیوں بلایا؟ مولا فرماتے 2 دن جب تم آئے تھے تم یہ دعویٰ کر رہے تھے تم میرے شیعہ ہو. تم یہ دعویٰ کر رہے تھے تم کون ہو؟ میرے شیعہ ہو. مولا نے کہا جب تیسرے دن آئے تم نے کہا میرے چاہنے والے ہو. مولا نے کہا محبت ہر کسی کے دل میں ہو سکتی ہے لیکن شیعہ بننا آسان نہیں ہے. صرف علی ولی اللہ کہہ دینا, ہماری امامت کا نام لے دینا کافی نہیں ہے. مولا فرماتے شیعہ با عمل ہوتا ہے. تمہارے اندر یہ گناہ, شیعہ کے اوپر جنت واجب ہوتی ہے, گنہگار کے اوپر واجب نہیں ہوتی. تو گنہگار ہے. کہ مولا ہم کیا کریں؟ امام نے کہا اپنی جان کو گناہ سے بچا, اپنی شکم کو لقمہ حرام سے بچا. یہ ہم جو آج کھانے کھا رہے ہیں نا, ہمیں نہیں پتا حرام کیا ہے حرام کیا ہے, بس کھا رہے ہیں, بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں, خود بھی کھا رہے ہیں. پھر نہ نماز میں مزہ آتا ہے نہ عبادت میں مزہ آتا ہے. ہم ہر روز آپ کو کچھ نسخے سنا رہے ہیں. قبلہ پھر بھی آج وقت میں قلت ہے لیکن کوشش کروں گا یہ سارے نسخے بھی بتا دوں. مولا کی فراہمی بتاؤ. صلوات پر محمد علیہ محمد. امام فرماتے دیکھو اپنی شکم کو لقمہ حلال ڈالو, لقمہ حرام سے بچاؤ. آیت اللہ نخدکی کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا, بہت بڑے عالم دین. ہم نے کہا ان کے اوپر نام نخد کیوں پڑا؟ کیونکہ جو بھی آتا تھا بیمار تھا پریشان تھا چنے پہ پڑتے تھے دے دیتے تھے. کہ قبلہ میری ماں بیمار ہے, کہ چنا تم یہاں کھا لو تمہاری ماں کو شفا تہران میں مل جائے گی, یہ تو یہاں کھا لے تمہاری ماں کو شفا پاکستان میں مل جائے گی. اتنے کرامت والے تھے. امام خمینی اور ان کے بیٹے آغا مصطفیٰ کہتے ایک دفعہ میں اپنے بابا امام خمینی کے ساتھ حرم سے مولا رضا کے حرم سے نکل رہے تھے. آیت اللہ نخدکی حسن نخدکی بیٹھے ہوئے تھے. کہ جیسے نخدکی کے پاس ہم گئے امام خمینی کا ان کے پاس یہ بہت بڑے عالم دین ہیں, بہت بڑے اللہ کی معرفت رکھنے والے ہیں. کہ ہم دو امام خمینی اور میں کہتا ہے ادب کے زانو لگا کر آغا نخدکی کے سامنے بیٹھ گئے. امام خمینی کو کہا کہ ہمیں کوئی نسخہ دیجئے جس پہ ہم عمل کریں اور ہماری زندگی آباد ہو جائے, لوگوں کے درمیان مشکلات. اب یہ ان کا دیا ہوا نسخہ ہے. کن کا؟ آغا نخدکی کا, جو اتنے بڑے کرامت والے عالم دین ہیں. سورہ طلاق کی 2 اور 3 آیت یہ یاد کر لیں آپ. اتنا فائدہ ہے اس میں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ہر مشکل کے لیے, مخصوصا رزق کی تنگی کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے. سورہ طلاق کی 2-3 آیت اور خود فرماتے ہیں جو بھی شخص صبح 170 مرتبہ سورہ طلاق کی 2 اور 3 آیت پڑھے گا اللہ اس کے گھر سے ہر پریشانی کو دور کر دے گا. اس کا اتنا معجزہ ہے سورہ طلاق کا. میں شاید غالباً واقعہ بتایا بھی تھا لیکن جلدی جلدی بتا دوں تاکہ آپ کو اس کا اثر پتہ چل جائے. ملتا ایک بادشاہ تھا, اس کو کسی وزیر نے آ کر ایک ہیرا دیا, بڑا قیمتی ہیرا تھا. اس نے اپنے وزیر کو دیا, کہا کہ یہ قیمتی ہیرا میں خزانے میں رکھنا نہیں چاہتا, آپ جا کر اپنے گھر میں رکھ دیں اور ہر روز میرا سپاہی آئے گا اس ہیرے کو چیک کرنے کے ہیرا صحیح سالم ہے کہ نہیں ہے. کہ اگر ہیرے کو ذرہ برابر بھی خراش آئی تو تمہاری خیر نہیں, تمہارے بچے سب کو ختم کر دے گا. اب بادشاہ تھا, حکم کو ماننا بھی واجب تھا. کہ میں جیسے گھر گیا ہیرے کو رکھا چھپا کر, روز بادشاہ کے ایک قاصد آتا تھا, ہیرے کو دیکھتا تھا, صحیح سالم میں چلا جاتا تھا. اب آپ کو پتا بچے بڑے شیطان ہوتے ہیں, بڑے شریر ہوتے ہیں,
بار بار کہتے تھے ہیرا پڑا ہوا تھا تو ہیرا چمک رہا تھا, بار بار کہتے تھے بابا ہیرا دکھاؤ ہم دیکھیں کیسا ہے. اب کہتے اتنا بچے نے ضد کیا, میں نے ہیرا اٹھا کے بچے کو دے دیا, جیسے بچے نے ہاتھ میں لیا ہیرا ہاتھ سے گر گیا, ہیرا ٹوٹ گیا. اب میں نے کہا میری خیر نہیں, اب بادشاہ کا کل قاصد آنے والا ہے, ہیرا نہیں دیا تو بچے بھی گئے, میں بھی گیا, وزارت بھی, ہر چیز گئی. اب کہتے پریشانی کے عالم میں گیا مسجد میں, رونے لگا. مولوی صاحب نے جب مجھے دیکھا میرا چہرہ اداس ہے, کبھی اداس کیوں ہوں؟ میں نے کہا قبلہ بہت بڑا مسئلہ ہے. کہا اہل بیت کے ماننے والے ہو اور مسئلوں سے ڈرتے ہو؟ ان کے در پہ کوئی مسئلہ نہیں رہتا کیا؟ قبلہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, آسمانوں والی باتیں, بادشاہ ہے وہ مجھے مار دے گا. کہ ٹھیک ہے تمہارا مسئلہ ایسا, میں ایک ورد بتاتا ہوں وہ کرو, اگر مسئلہ حل نہیں ہوا مرنا تو تمہیں ویسے ہی ہے, مسئلے پہ عمل کرو شاید بچ جاؤ, شاید فائدہ ہو جائے گا. کون سا؟ کہ یہ سورہ طلاق کی 2 اور 3 آیت پڑھو کثرت سے, انشاءاللہ تیرا مسئلہ ہوگا. اب کہتا میں پڑھنے لگا جیسے گھر گیا. اب میں نے کہا اتنا فائدہ ہوگا کم از کم جو بادشاہ قاصد تھا وہ صبح آتا تھا 9 بجے, اب یہ ہوگا کہ وہ تھوڑا دیر سے آئے گا. میں پڑھتا رہا, پوری رات نیند نہیں آ رہی. اب جس کو پریشانی ہے وہ اس کو پتا ہے کہ کتنی پریشانی ہوتی ہے. پوری رات ٹینشن میں مجھے نیند نہیں آئی. اب کہتا ہے جیسے میں نے سمجھا صبح کو دیر سے آئے گا, لیکن وہ قاصد جو 9 بجے آتا تھا صبح 7 بجے آ گیا. میں نے کہا مولوی کے ذکر نے الٹا کر دیا, 9 بجے والا کتنے بجے آیا؟ 7 بجے. اب کہتا جیسے دروازہ کھولا, اس نے کہا جلدی کرو بادشاہ کو ہیرا چاہیے. کہ پہلے دیکھنے آتا تھا اب لینے آیا ہے. کہ یہ کیسا ذکر, اس نے مجھے پھنسا دیا. میں نے کہا بھائی اتنی جلدی کیوں ہے؟ کہ بس بادشاہ کی بیٹی بیمار ہے. سب نے جواب دے دیا. ایک حکیم ہے جس نے یہ کہا جو بھی یہ ہیرا جو بادشاہ کے پاس ہے, یہ اس ہیرے کو اگر دوائی میں ملا کر بیٹی کو کھلایا جائے اسے شفا مل جائے گی. کہ جلدی کرو ہیرا لاؤ. کہ اچھا دوائی میں ملا کر کہا, اس نے ٹوٹے ہوئے ہیرے کو اور توڑا, پاؤڈر بنا کے بادشاہ کے پاس لے, بادشاہ صاحب یہ آپ کا ہیرا, ملا کر کھلایا, اس کی بیٹی کو شفا مل گئی. بادشاہ نے انعام بھی دیا, شکریہ بھی ادا کیا کہ تم نے ہیرے کو صحیح سلامت لایا. یہ دیکھیں اہل بیت کے فرامین کا اثر ہے. یقین ہو تو اثر ہوتا ہے, یقین نہ ہو تو اثر نہیں ہوتا. انہی آیت اللہ حسن علی نخودکی بڑے کرامت والے عالم دین تھے. ایک مشہد کے مومن تھے جس کو شاہ نے کہا کہ میں تمہیں گورنر بناؤں گا. کیا بناؤں گا؟ گورنر. اب مجھے پتا آپ تھکے ہوئے بھی ہیں, بعض مومنین کو میں آنکھیں دیکھ رہا ہوں ان کو نیند بھی آ رہی ہے, ان کو جگانے کے لیے صلوات پڑھے محمد علیہ. اب کہا کہ گورنر بننے والے ہیں. یہ معتقد تھے آیت اللہ حسن نخودکی کے, ان کی مقلد تھے. ان کے پاس قبلہ مجھے گورنری کی آفر ہوئی ہے, کیا میں گورنر بنوں یا نہ بنوں؟ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی, کا جو ظالموں کا ساتھ دیتا ہے وہ بھی ظالم ہوتا ہے. کہا نہیں بنو. اب پہلے ان کی فیملی میں بڑی خوشی تھی, بابا گورنر بننے والے ہیں, بڑا عہدہ ملنے والا ہے, بیٹے خوش تھے, بس اب یہ ہوگا. باپ نے کہا میں گورنری مجھے نہیں چاہیے, آغا نخود علی نے منع کیا ہے. اب ان کے ایک جو بڑا بیٹا تھا وہ لوفر تھا, بدماش تھا. اس نے کہا کہ پورے ہمارے خواب اس نے مٹی میں ملا دیے. نخود علی نے کہہ دیا گورنر نہیں بنو, اس کا کیا جاتا ہے, ہمارے باپ گورنر بنتے, ہمیں دولت ملتی, ہمیں پیسہ ملتا. اس نے بندوق اٹھائی اور گئے آیت اللہ نخود علی کو مارنے. کہ جیسے آغا نخود علی مسجد سے نکلے, یہ آغا نخود علی کے پیچھے تھا. آغا نخود علی کی آنکھیں آگے تھیں لیکن پیچھے بھی دیکھ رہے تھے. یہ کرامت والے علماء ہوتے ہیں. آیت اللہ بہجت کے لیے مشہور تھا, وہ بھی پیچھے دیکھتے تھے جب چلتے تھے, ان کو پتا چلتا میرے پیچھے کون آ رہا ہے. کہا فلاں تاجر کے بیٹے مجھے مارنے سے تجھے کیا ملے گا؟ کہ مجھے دیکھا نہیں, پہچان بھی گئے, یہ میری نیت کو بھی سمجھ گئے. اب شیعہ کتنا بھی برا ہو, اہل بیت کے ماننے والا کتنا بھی گنہگار ہو, لیکن اس کے دل میں عشق کربلا ضرور ہوتا ہے. یہ ہے ایران میں کتنا بھی کوئی برا, لیکن کربلا کے عاشق ہوتے ہیں, مولا حسین کے عاشق ہوتے ہیں. آغا نخود علی نے کہا کہ کیا کربلا دیکھنا چاہو گے؟ کہا کہ اس سے بڑا مجھے کیا چاہیے. کہ اپنا ہاتھ مجھے دو. ہاتھ کو لیا, کہا آنکھیں بند کرو. کہا وہ کہتا میں نے آنکھیں بند کی, جب آنکھیں کھولی تو دیکھا مولا حسین کے روزے کے سامنے. تصرف ایسے کہتے ہیں. اس کو لے گئے کربلا کی زیارت کی. کہ اب مولا علی کی زیارت کرنا چاہو گے؟ کہ ہاں. کہ آنکھوں کو بند کرو. کہ آنکھوں کو بند کیا, کھولا تو نجف میں ہوں. کا سامرہ کا بغداد, یہاں تک کہ 14 معصومین کی زیارت کو کر دیا. یہ ایسا غلام بن گیا کہ پھر اس کے بعد سب سے اچھا شاگرد یہی ان کا تھا.
جب ان کو زیارت کروائی، اتنے علماء تھے، ان کی خوبی کیا تھی، ان کے اندر کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے لخدلی بنا؟ ایک ہی چیز تھی، اس نے اپنی شکم کو لقمہ حرام سے بچایا، اپنے پیٹ کو حرام کے لقمے سے بچایا۔ ایران میں ایک اور شخصیت تھی، بہت بڑی شخصیت، جن کا تھا کاظم کربلائی۔ کیا نام تھا؟ کاظم کربلائی۔ آیت اللہ بروجردی کے زمانے میں تھے، اور کافی لوگوں نے جنہوں نے ان کو دیکھا ہے آج بھی زندہ ہے، ہمارے استاد نے ان کو دیکھا ہے، وہ خود بھی نقل کرتے ہیں۔ کاظم کربلائی کیسے کاظم کربلائی بنا؟ ایک دم ان پڑھ تھا، الف بے بھی نہیں آتا تھا، لیکن ایک دن میں حافظ قرآن ہو گیا، اہل بیت کی عطا کی وجہ سے۔ ایک دن میں کیا بنا؟ حافظ قرآن بنا۔ کیسے بنا؟ اس کے والد جو تھے، کہتے ہمارے شہر میں ایک مولانا آئے، انہوں نے 30 دن ماہ مبارک رمضان میں تبلیغ کی، لقمہ حلال پر لقمہ حرام پر۔ ان کو پتا جس کے شکم میں لقمہ حرام ہے وہ اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا، اس کو لذت عبادت نہیں مل سکتی، لذت عزاداری نہیں مل سکتی، نور اہل بیت دل میں نہیں آ سکتا۔ یہ اپنے والد کے گھر میں جاتا، کہتا بابا آپ خمس دیتے؟ والد نے کہا میں نہیں دیتا، کہ میں آپ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، اگر نہیں کھاتے تو میرے گھر سے نکل جا۔ اب بیوی بچے والا ہے، چھوٹا بھی نہیں ہے، کہتا میں نے بیوی بچوں کا ہاتھ پکڑا، اپنے شہر سے نکل کر کسی اور شہر میں چلا گیا۔ اب وہاں پہ میں رہنے لگا، لیکن میرے پیسے ختم ہو گئے، اب غربت کا عالم تھا، انتہائی غربت کا عالم میں رہ رہا ہوں۔ وہاں پہ ایک امام زادے تھے، 2 مدفون تھے امام کے، کہتا میں ان کی زیارت کے لیے گیا، جیسے زیارت پڑھ رہا تھا اچانک میں نے کیا دیکھا، 2 نورانی شہزادے آ رہے ہیں، جن کی شکلیں عام شکلیں نہیں ہیں، ہم سے ملے، کہنے لگے کاظم کربلائی تم نے اپنی شکم کو لقمہ حرام سے بچایا، ہماری ماں زہرا تم سے راضی ہے۔ اتنا کہنا تھا، میں نے کہا یہ کون ہے نورانی شخصیات؟ اس وقت فرماتے کاظم کربلائی کیا تجھے قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ کہ قرآن کو اٹھا کے لا۔ کب میں جیسے قرآن کو اٹھا کے لایا، قرآن کو کھولا، کہ قرآن کو پڑھ۔ میں نے کہا مولا مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، میں تو الف بے بھی نہیں پڑھا ہوا، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا۔ کہ ہم کہہ رہے ہیں نا پڑھ، ہم تجھے کہہ رہے ہیں پڑھ۔ تو ان میں سے ایک نے کیا کیا، میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہ جیسے ہاتھ کو رکھنا تھا قرآن کا نور میرے دل میں چلا گیا، جیسے میں نے نگاہ کی تو قرآن کو پڑھنے لگا۔ سارا قرآن مجھے آ گیا۔ اب اس نے اعلان کیا کہ بھائی مجھے قرآن آ گیا، مجھے قرآن آ گیا۔ لوگ پریشان ہو گئے، سب نے اس کو دیکھا تھا، نہ پہلی کلاس نہ دوسری کلاس، بالکل ان پڑھ۔ پتا چلا آیت اللہ بروجردی کو، بہت بڑے مجتہد آیت اللہ بروجردی، امام اخمیلین کے وکیل بھی تھے۔ آیت اللہ بروجردی کو پتا چلا، کاظم کربلائی کو لے گئے آغا بروجردی کے پاس، کہ ہم نے سنا ہے کہ تیرے ساتھ معجزہ ہوا ہے، قرآن آ گیا ہے؟ کہا ہاں۔ اب آغا بروجردی فرماتے میں نے اس کو آزمانا چاہا، کہ میں نے کیا کیا، عربی کتابیں ہوتی ہیں نا، اب قرآن تو عربی، جس طرح ہمارے پاکستانی سعودی گیا تھا تو بیچارہ، کہا کہ اس کی لڑائی ہو گئی ایک عرب سے، لڑائی ہو گئی، اب یہ بھی گالیاں دے رہا ہے، عرب بھی اس کو پتا نہیں کیا کہہ رہا تھا۔ تو یہ اپنے ساتھی کو کہنے لگا یہ بڑا عجیب عرب ہے، کہا کیوں؟ کہ میں گالیاں دے رہا ہوں، یہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اب عربی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی جو کہہ رہا تھا، کہ اس نے قرآن پڑھ رہا۔ اب انہوں نے کہا بیچارہ ان پڑھ ہے نا۔ اب بروجردی نے کہا کہ آزمانے کے لیے کیا کیا، کوئی عربی کتاب اٹھا کے، احادیث کی کتاب اہل بیت کی اٹھا کے کہا کہ یہ پڑھ۔ کہ بروجردی مجھے آزماؤ نہیں، یہ قرآن نہیں ہے۔ کہ تو ان پڑھ ہے، تجھے کیسے پتا، یہ تو عربی عبارت ہے، تو نے کیسے فرق لگایا، یہ قرآن ہے۔ کہ جب میرے سامنے قرآن آتا ہے اس سے نور نکلتا ہے، میں نور کو دیکھ کے سمجھ جاتا ہوں یہ قرآن ہے، یہ خدا کا کلام ہے، یہ کسی اور کا کلام ہے۔ کہاں سے کہاں سے ملا؟ اپنی شکم کو لقمہ حرام سے بچایا، بچا دیا تو اہل بیت نے کرم دیا۔ دیکھیے عمل کے ساتھ دعا ملتی ہے، عمل کے ساتھ عطا ملتی ہے، عمل نہیں تو عطا نہیں، عمل نہیں تو دعا نہیں، کچھ بھی نہیں ملے گا جب تک ہمارے وجود میں عمل نہیں ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، داڑھی رکھنا واجب ہے، کوئی مومن نہیں رکھتا، خمس دینا واجب ہے، کوئی مومن نہیں دیتا۔ کسی نے سوال کیا بڑا خمس ہم کس طرح دیں، کہ ہر مہینے نکالے؟ میں نے کہا نہیں، ہر مہینے نہیں نکالنا، سال میں ایک ڈیٹ مقرر کر دو، اس دن اپنا خرچہ نکال کے جتنے پیسے بچ جائیں، 2000 ہیں 4000 ہیں، اس سے 5% خمس نکال دو، آدھا حصہ مال امام، آدھا حصہ مال سعادات، جتنے غریب سعادات ہیں وہ ان میں تقسیم کر دو، جو مال امام ہے امام باڑے پہ، مسجد پہ یا کسی غریب اور پہ خرچ کر دو۔ اس سے کیا ہوگا؟ مولا فرماتے جو بھی شیعہ خمس پہ عمل کرے گا تمہارے معاشرے میں اس کے بعد کوئی شیعہ غریب نہیں ہوگا، کوئی شیعہ فقیر نہیں رہے گا۔ ہم عمل نہیں کرتے، اگر عمل ہوتا تو مل جاتا۔ آئیے آگے بڑھو۔ ہر روز ہم آپ کو ایک بیماری کا علاج بتا رہے ہیں، آج بھی بتا دوں۔ کل ہم نے کڈنی کا بتایا، جس مومن کو پتھری ہے
وہ کیا کرے کہ صبح کو 1 چمچ زیتون کا 1 چمچ شہد کا اگر کوئی کھائے گا اس کی کڈنی ختم ہو جائے گی. اور ایک اللہ کا معجزہ، ایک عالم دین تھے آیت اللہ نوری، آیت اللہ مرعشی نجفی اجتہاد سے پہلے ڈاکٹر تھے، اس کے بعد مجتہد بنے. آیت اللہ نوری نے، آیت اللہ مرعشی نجفی نے آیت اللہ نوری کو کہا، امام خمینی نے بھی کہا کہ طب معصومین پہ آپ کام کریں، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اتنے لوگ بیمار ہو رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں. 20 سال سے علماء ایران میں کام کر رہے ہیں، تقریباً 20 علماء نے 20 سال کام کیا کہ کون سی چیزیں کھائیں، کن چیزوں میں فائدے، کن ہمیں پتہ نہیں. میں نے کہا اہل بیت نے ہر چیز سکھائی ہے، سفرے پہ کس طرح بیٹھیں، چلیں کس طرح، بات کس طرح کریں، کھانا کس طرح کھائیں، ہر چیز انہوں نے سکھائی ہے، لیکن کیونکہ ہم ان کے در سے دور ہیں ہمیں پتہ نہیں. ایک چیز آپ کو بتا دوں، یہ ان کا مشورہ ہے آیت اللہ نوری کا. آج اکثر ایک بیماری خواتین میں ٹینشن کی وجہ سے، ایک مومن نے بھی سوال کیا تو ان کی ماں کو ڈپریشن کا مسئلہ ہے، سر کا درد ہے، ڈپریشن ہے، سکون سے نیند نہیں آتی. اکثر جو سر کے مسائل ہیں، ہم گولیاں کھاتے ہیں کبھی نیند نہیں آتی، اس کا طب معصومین سے مولا کا فرمان سنیے آپ کو شفا مل جائے گی. کیا فرمان ہے؟ ایک شخص تھا تہران میں، اس کو ہر کسی نے جواب دے دیا، ڈاکٹر نے کہا سر میں اس کو درد تھا جیسے الزائمر ہے، بھولنے کی عادت ہے، مختلف چیزیں جو سر کے جتنے امراض ہیں. کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا، اب سر میں درد ہے، نہ رات کو نیند آتی تھی نہ سکون تھا، ہمیشہ ٹینشن ڈپریشن کا مریض. کہتا میں آیا آیت اللہ نوری کے بعد، انہوں نے مجھے ایک نسخہ دیا، کہتا میں نے اس نسخے پہ عمل کیا، 7 دن کے بعد میں ٹھیک ہو گیا. تہران کے سارے ڈاکٹر ڈھونڈتے ہوئے آئے آیت اللہ نوری کے پاس کہ یہ آپ نے کیسا نسخہ دیا ہے اور آپ نے کہاں سے ڈھونڈا ہے؟ کہ کہیں سے ڈھونڈا نہیں، اہل بیت نے مجھے سکھایا ہے. کہ ان کے در سے ہر چیز میں شفا مل جاتی ہے. مولا کیا فرماتے ہیں، نسخہ یاد کیجیے، اخروٹ جو ہے چھلکے کے ساتھ، اخروٹ چھلکے کے ساتھ مٹی میں یا کوئلے میں گرم کر دیں، پکائیں اس کو، جس طرح یہ مونگ پھلی کو پکاتے ہیں نا مٹی میں، ریت میں یا کسی میں اس کو پکائیں، پکا کے جب گرم ہو جائے اس کو توڑ کے کھائیں تو جتنے بھی امراض ہیں سر کے مغز کے آپ کے سارے ختم ہو جائیں گے. یہ طب امام رضا ہے، لیکن ہم عمل نہیں کرتے. عمل ہوتا تو عمل ہوتا. اب دیکھیں مولا فرماتے ہیں شب جمعہ اور جمعے کے دن انار کھانا مستحب ہے. شب جمعہ صبح کے دن، اور یہ ملتا رسول خدا جب انار کھاتے تھے کسی کو کھانے نہیں دیتے تھے، پورا خود کھاتے تھے. اور یہ کہنا کہ اس میں جنت کا دانہ ہے، کیوں کہا گیا؟ اس میں فائدے ہیں. یہ چیز یاد رکھیے گا، غور و فکر کرو، سوچتے نہیں کہ جس چیز کی شکل جس چیز سے ملتی ہے اس میں وہ فائدہ رکھے. اخروٹ کی شکل مغز سے ملتی ہے، کبھی ہم نے غور نہیں کیا یہ کس کو فائدہ دیتی ہے؟ مغز کو. کہ ہر وہ چیز جن کا رنگ ریڈ ہے، لال ہے، وہ دل کو فائدہ دیتی ہے. انار دل کو فائدہ دیتا ہے. مولا فرماتے، امام کا فرمان فرماتے جو شب جمعہ اور صبح جمعہ ایک انار کمپلیٹ کھائے گا کبھی بھی اس کو دل کے امراض نہیں ہوں گے، کبھی بھی دل کی بیماری لگے گی. مستحب ہے شب جمعہ. اور ایک فائدہ اور بتا دوں، رسول خدا فرماتے ہیں جو بھی رات کو انار کھا کے سو جائے، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ نماز تہجد میں اٹھے گا. کہ اب یہ اور بات ہے، اس کی آنکھ ضرور کھلے گی لیکن اس کے بعد وہ سو جائے وہ اس کی بدبختی ہے. لیکن انار کے ایک فائدے ہے کہ کھانے کے بعد انسان نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے. دوسری چیز آپ کو بتا دیں، جیسے بادام ہے، اس کی شکل آنکھ سے ملتی ہے، بادام کے کھانے سے آنکھ کو فائدہ ملتا ہے، لیکن ہمیں پتا نہیں. کڈنی کا جس کو مسئلہ ہے، میں نے بتایا تھا کہ 1 چمچ جو ہے زیتون کا اور 1 چمچ شہد کا کھائیں گے تو کڈنی کا مسئلہ ہو جائے گا. دوسرا بھی اس کا بتا دوں، کاجو جو بھی انسان کھائے گا، کاجو آپ کو پتا ہوگا، جو بھی انسان کاجو کھائے گا کڈنی کا مسئلہ ہو جاتا. یہ ہم نے آزمایا کوہاٹ میں، اس طرزے میں 2002 میں ہم گئے تھے. ایک مومن تھا، اس کی ماں کو پتھری کی بیماری تھی، تو ہم بھی کوہاٹ سے پشاور سے کچھ کھاجو لے گئے تھے، تبلیغ کے لیے گئے تھے تو اپنے لیے لے لیے تھے 4-5 کلو. تو وہاں رہے تو مومنین کو بھی دے رہے تھے. اس نے بیچارے نے کچھ اٹھا کے اپنی ماں کے لیے لے گیا. دوسرے دن آئے گا قبلہ اس کے کھانے سے میری ماں کی پتھری نکل گئی ہے. دیکھیے غور و فکر کرے اپنے کھانے پر کہ اے انسان فلینظر الانسان الی طعامہ، دیکھو کہ تم کیا کھا رہے ہو. ہمیں نہیں پتا ہم کیا کھا رہے ہیں، بس جو آتا ہے کھاتے جاتے. میں نے موٹاپے کا علاج بتایا، مطلب چبا چبا کے کھاؤ. سورہ انا انزلنا پڑھو کھاتے وقت. وہ معجزہ بتایا کہ ہمیں رپورٹ ہمارے ذہن میں دیر سے پہنچتی ہے. مانے گا کہ چبا چبا کے کھاؤ گے تمہیں پتہ چل جائے گا تمہارا پیٹ بھرا ہے کہ نہیں بھرا. نہیں پتا. یہ معجزہ ہے اہل بیت کا. طب معصومین ایک معجزہ ہے آج کے زمانے میں بھی. اگر کسی ڈاکٹر کو دکھائیں تو ڈاکٹر کہتا ہے یہ ایسا معجزہ آپ کے پاس ہے، قرآن کی آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں، ان معجزوں کو دیکھ کے وہ مذہب اہل بیت میں آ جائے گا. لیکن ہم عمل نہیں کرتے. وقت کی قلت. انشاءاللہ کل آخری مجلس بھی ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ کل 4 بجے ممبر پر بیٹھ جائیں گے. اب جو دیر سے آئے گا اس کو نقصان بھی ہوگا کیونکہ وہ میٹر سے رہ جائے گا. انشاءاللہ کل کوشش ہوگی مکمل جو جتنا مواد رہتا ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے. سب بات کریں محمد علیہ. یہی امام رضا ایک مولا کا چاہنے والا
ایک مولا کا عاشق بوڑھا شخص ہے، کہتا ہے میں پتا چلا کہ امام رضا آئے ہیں خراسان میں، تو کہتا ہے میں نیشاپور سے چلا پیدل تاکہ امام کی زیارت کو جاؤں۔ 60 سال کا بوڑھا ہے، کہتا پیدل نیشاپور سے جاتا ہوں کہاں؟ مشہد، تاکہ امام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ کہتا جیسے میں مشہد پہنچا، صبح کا وقت تھا، میں نے کہا اب نہا لوں، خود کو دھو لوں، بدن کی نجاست کو کثافت کو دور کر دوں تاکہ پاک ہو کے اپنے امام کی خدمت میں جاؤں۔ پہلے زمانے میں ایران میں حمام ہوا کرتے تھے، لوگ جا کے حمام میں نہایا کرتے تھے۔ کہتا میں چلا گیا حمام کے اندر، جیسے وہاں پر گیا تو صبح کا وقت تھا، کوئی نہیں تھا، ایک نوجوان تھا جو وہاں پہ نہا رہا تھا۔ اب میں نے بھی وہاں پہ نہانا شروع کر دیا، اپنے سر پہ پانی بھی ڈال رہا تھا، نہا بھی رہا تھا۔ میں بوڑھا تھا، میرا ہاتھ میری پیٹھ تک نہیں پہنچتا تھا۔ میں نے اس جوان کو کہا کہ میں اپنی مولا کی زیارت کے لیے آیا ہوں، میں نہیں چاہتا میرے بدن پہ ذرہ برابر بھی کثافت اور نجاست رہ جائے، اگر آپ کو زحمت نہ ہو آپ میری پیٹھ کو صاف کریں۔ اس جوان نے کہا کوئی بات نہیں۔ وہ جوان میری پیٹھ کو صاف کرنے لگا۔ اب میں نے کیا دیکھا، جتنے لوگ آ رہے تھے حمام میں سب جھک کر اس جوان کو سلام کر رہے تھے۔ کہتا اب میں پریشان ہوا، جو بھی آتا ہے جھک کے سلام کرتا ہے، جو بھی آتا ہے۔ اب میں نے کہا مجھ سے غلطی تو نہیں ہوگی، کوئی بڑا عالم ہے، کوئی بڑا زاہد ہے۔ جو ساتھ میں نہا رہا تھا میں نے اس سے پوچھا یہ کون ہے؟ تجھے نہیں پتا؟ کہ نہیں، کہ یہ ہمارے وقت کا امام رضا ہے۔ کہ اللہ اکبر، سننا تھا، بدن سے جان نکل گئی، مولا کے قدموں پہ گر گیا۔ میں نے کہا مولا معاف کریے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مولا میں آپ کی ہی زیارت کے لیے آیا تھا، مولا مجھے پتا نہیں تھا آپ میرے امام ہیں، اتنا کہنا تھا۔ مولا نے اس کا بوسہ لیا، مولا نے بٹھا دیا، کہ اے بوڑھے، اے ہمارے شیعہ، اگر تو میری محبت میں نیشاپور سے پیدل چل کے یہاں تک آ سکتا ہے، میں خود حمام میں تیرے استقبال کے لیے آیا تھا۔ یہ اتنا کریم خاندان ہے، ضرورت اس بات کی کہ فقیروں کی طرح گردن کو جھکا کے ان سے مانگو گے تو ہر چیز کو عطا کر دیں گے۔ بس اب مسائل کی طرف بڑھو۔ ایک مولا کا صحابی آتا ہے مولا کے پاس، امام رضا کے پاس، کہتا میں نے دیکھا کہ مولا زار و قطار رو رہے ہیں، مولا کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ میں نے پوچھا مولا آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں تجھے نہیں پتا آج میرے دادا حسین کی شب شہادت ہے۔ وہ فرماتے آج میرے دادا حسین کی شب شہادت ہے، تجھے نہیں پتا؟ جو حسین کے لیے روتا ہے، مولا نے فرمایا وہ قیامت کے رونے سے بچ جاتا ہے۔ کہ مولا آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ کہ تجھے نہیں پتا میرے دادا حسین کو کربلا میں کس طرح شہید کیا گیا؟ مولا فرماتے میرے دادا کو اس طرح شہید کیا گیا جس طرح ایک بھیڑ کا گردن کاٹا جاتا ہے، ایک گوسفند کی گردن کاٹی جاتی ہے۔ راوی کہتا میں نے تعجب کیا، مولا نے یہ صفت شبیہ کیسی دی؟ امام حسین کہاں، کسی گوسفند کی گردن کا کاٹنا کہاں؟ میں نے کہا مولا یہ آپ کیسی شبیہ دے رہے ہیں، آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو مولا سمجھاتے، مولا فرماتے ہیں جب کسی گوسفند کو کاٹا جاتا ہے نا، اس کو پانی پلایا جاتا ہے، میرے دادا حسین کو پانی بھی نہیں پلایا گیا۔ مولا فرماتے جب کسی گوسفند کو کاٹا جاتا ہے نا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھے جاتے ہیں، حسین کے ہاتھ پاؤں بھی کھولے۔ مولا فرماتے جب کسی گوسفند کو کاٹا جاتا ہے نا، بچوں کو دور کیا جاتا ہے۔ مولا کہ تجھے پتا ہے جب میرے حسین کا گلا کٹ رہا تھا زینب دیکھ رہی تھی، سکینہ دیکھ رہی تھی، حسین کا گلا کٹ رہا تھا۔ مولا نے کہا اب بھی کہتے ہو میں نہ روؤں؟ کہ حسین کے کٹتے وقت مولا نے کہا دیکھو 3 سال کی بچی، امام کے جملے، مولا فرماتے ہیں خدا کسی 3 سال کی بچی کو اس کے بابا کا کٹا ہوا گلا نہ دکھا۔ مولا فرماتے سکینہ کے سامنے بابا کا کٹا ہوا گلا لایا گیا۔ روایت کے بڑے سخت جملے، فرماتے جناب سکینہ کی عادت تھی، میری بیوی جب بھی نماز پڑھتی تھی 2 مصلے بچھایا کرتی تھی، ایک اپنے بابا کے لیے، ایک اپنے لیے۔ مولا حسین بھی واجب نماز مسجد میں مستحب نمازیں آ کے سکینہ کے ساتھ پڑھا کرتی تھی۔ عزادارو جب شام غریبہ آ گئی، سکینہ نے 2 مصلے بچھائے، ایک اپنے لیے، ایک اپنے غریب الوطن بابا کے لیے۔ انتظار میں بیٹھی تھی میرا بابا آئے گا، میرا بابا آئے گا، لیکن حسین کیسے آتے؟
शिमर जो हुसैन के सीने पे सवार था, नन्हे से हाथों को उठाती है, दुआ करती है, ऐ खुदा मेरे प्यासे बाबा की खैर हो, ऐ खुदा मेरे गरीब बाबा की खैर हो। कहते सकीना दुआ कर रही थी, अचानक किसी के चलने की आवाज आई। सकीना दौड़ती हुई बाहर गई, क्या देखती है, शिमर है हाथ में ताजियाना लिया। बच्ची पूछती शिमर, मासूमा कहती शिमर क्या तूने मेरे बाबा हुसैन को देखा? शिमर कहता सकीना क्या बाबा को देखना चाहती हूँ? का सुबह से लेके अब तक बाबा का इंतजार कर रही हूँ। शिमर क्या तूने मेरे बाबा को देखा? सुनोगे इस मलून ने क्या किया? कब वो जुल्म इस मलून ने किया जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। का इस मलून के हाथ में हुसैन का कटा हुआ सर था, सर को बच्ची की तरफ फेंका। नन्ही सी बच्ची तोड़ती हुई बाबा के सर की तरफ गई, सर को उठाया, गोद में लिया, रोके कहने लगी, ओ मेरे गरीब बाबा, ओ मेरे परदेसी बाबा, बाबा जब तेरा सर कटा था क्या इन्होंने तुझे पानी पिलाया था? ओ बाबा मैं कुर्बान जाऊं तेरी गर्दन की रगों पे। अब ये मेरा तस्वुर है, शायद बच्ची ने, नन्ही सी बच्ची है ना, प्यार करी अपने बाबा के सर से, शायद बच्ची ने ये बयान किया हो। सकीना ने सर को गोद में लिया, कहा ओ मेरे गरीब बाबा, ओ मेरे प्यासे बाबा, ओ मेरे गरीबुल वतन बाबा। बाबा सुबह से लेके लाशें उठा के थक गए हो ना। बाबा अकबर की लाश तूने उठाई, बाबा अब्बास की लाश तूने उठाई, बाबा कासिम के टुकड़े तूने उठाए, बाबा 3 बरस तूने सकीना को सीने पे सुलाया। ओ मेरे बाबा आज आजा मेरे सीने पे सो जा, ओ बाबा आज आजा मेरे सीने पे आराम कर। का बच्ची बाबा से बयान कर रही थी, शिमर आगे बढ़ा, सर को बच्ची से छीना, इतने जोर से तमाचे मारे कि सकीना बेहोश होकर गिर गई। आखिरी जुमला जहमत को तमाम करूं कि अब ज़ैनब सकीना को ढूंढ रही है। बीबी ज़ैनब की करबला में बड़ी कुर्बानियां हैं। जैसे खेमों को आग लगी, ज़ैनब एक एक खेमे में जाती थी, एक एक बच्चे को निकालती थी। सबसे पहले अपने वक्त के इमाम को निकाला। मेरा गरीब बीमार इमाम ज़ैनब के कांधों पे सवार है, बाहर निकाला। मौला फरमाते हैं जैसे मैं खेमे से बाहर निकला, मैंने क्या देखा, नेज़े पे कटी हुई गर्दन है, मेरे बाबा का कटा हुआ सर। अब बीवी सबको निकालते हुए देखा सकीना कहीं नजर नहीं आ रही। ढूंढते ढूंढते खेमे के अंदर गई, क्या देखा, सकीना मुसल्ले पे सोई है, गालों पे नीले दाग हैं, कानों से खून बह रहा है। सकीना का सर गोद में लिया। अज़ादारों, अगर कोई बेहोश हो जाए उसको किस तरह होश में लाया जाता है? पानी मारा जाता है। करबला में पानी नहीं था। ज़ैनब ने आपकी तरह इतना रोया कि आंसू सकीना की तरफ पड़े। अब सकीना की आंखें खुली। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप बताएं, मैं रोना शुरू करूंगा। सकीना ने सबसे पहला सवाल कौन सा किया होगा? क्या ये पूछा, पुप्पी अम्मा मेरा अकबर कहाँ है, पुप्पी अम्मा मेरा अब्बास कहाँ है, पुप्पी अम्मा मेरा असगर कहाँ है, मेरे बाबा की कटी हुई गर्दन कहाँ है? ये नहीं पूछा। ये खवातीन के लिए अर्ज कर रहा हूं, देखो सकीना क्या कह रही है। जैसे आंखें खुली, निगाहें ज़ैनब पे पड़ी, सबसे पहला सवाल किया, पुप्पी अम्मा आपके सर पे चादर क्यों नहीं? जैसे कहना था। ज़ैनब ने कहा सकीना जो शिमर तेरे दुर ले गया, मेरी चादर भी ले गया। खुदा के लिए सकीना की मजलूमियत का वास्ता, आंखों में आंसू, कबूलियत दुआ का वक्त है। खुदाया हमारे जितने सगीरा कबीरा गुनाह हैं उन्हें बख्श दे, हमारे वालिदैन के गुनाहों को बख्श दे, हमारे मौला इमाम ज़माना का ज़बूर फरमा दे। परवरदिगार बानियान मजलिस की परेशानी को दूर फरमा। इज़्ज़त मोहतरम, जिन मोमिनीन को तावीज़ और वो किताब जो हमने बताई थी कि जो 70 मरतबा हर जुमे को करेगा, इंशाअल्लाह खुदा उसके रिज़्क़ की तंगी को दूर कर देगा, परेशानी को दूर कर देगा। वो दरवाजे पे दस्तयाब है, जो भी मोमिनीन लेना चाहें, मुख्तसर सा उसका हदिया है, वो ले सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।